السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ جولائی 645 عیسوی کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں محسن کی طلاق ہو گئی۔ محسن اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے قبیلے کلبیہ چلے گئی۔ کلبیہ قبیلہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ان کے رسم و رواج اور رہن سہن ابھی بالکل عیسائیوں جیسا تھا۔ چنانچہ اس عیسائیوں کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن سے ہی بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کرتا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا، شرابی اور بے حیائی کے کام بھی بھرپور حصہ لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یزید کی بدترین اور برناک موت کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، انتہائی مخالف کے باوجود بھی یزید 600 ہجری کو تخت نشین ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ عبید اللہ بن زبیر، عبید الرحمن بن بکر، عبید اللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین سے میری بیعت لے جائیے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسے رسول سیدنا امام حسین سے زبردستی بیعت لے جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینے میں قتل غارت ہو سکتی ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پھر کوفہ کی طرف نکل گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ صحابہ کریم بھی موجود تھے، لیکن 1,80,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت توڑ دی، جس کے بعد سے میدان کربلا کا واقعہ پیش آ گیا تھا۔ میدان کربلا کا واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عابد بن زید جیسے سخت دل گورنر کو کوفہ میں مقرر کر دیا۔ ان کو یزید نے کہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لو، اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو اس سے جنگ کروں۔ عابد بن زید نے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیتے ہوئے ان کو شدید پیاس کا احساس دلا کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ میدان کربلا شمر جیسے بدتوخ نے ایسا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں منفرین نے لکھتے لکھتے آنسو بہاتے ہیں۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قتل کر دیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے طرح طرح کے ظلم و ستم کا ڈرائے گئے۔ جب بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید بدبخت کے سامنے لایا گیا تو اس کمینے نے آپ کے سر مبارک کی بہت ہی توہین کی۔ یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے ایسے اشعار پڑھے جس کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عابد اللہ بن زید، شمر اور عمر بن کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی گئی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی
یزید کی موت تک بیت اللہ بن یزید کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زید جیسے شخصیت اپنے منصدر پر براجماعت رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کے بیت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہے۔ جیسے سے واقعہ ہر پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کریم مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ وہ 1000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کیا گیا ہے۔ صحیح مسلمان تک یہ پابندی 20 احادیث ہے جن کا لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل مدینے کو ڈرایا، اہل مدینے کو دھمکایا یا مدینے والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکھا اور مدینے کے بعد مکے پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگباری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے مطابق 3 طرح کی روایت تاریخ کتاب میں ملتی ہے۔ اس کی موت کی باری پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے۔ وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ لڑیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانیوں میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عربا لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا جا رہا ہے۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستعار کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کووں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا تھا۔ جب یزید کی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس لاش کو دفنایا۔ دوسری روایت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ 60 ہجری یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سڑ گئی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بہت ہی پیاس لگی ہے۔ وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا تھا۔ یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت یوں ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے میں بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا تھا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بٹھا کر خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا، اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔
جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا ہے، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آل پاک کی صحیح طریقے سے غلامی کرنے والا بنا دے، آمین۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتانا، اور ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔